یہ آپ نے کہا غفلت، نالائکی، یہ سارے لفظ ہی چھوٹے ہیں. جو کچھ سعودیوں نے کیا ہے اور جو کچھ سعودیوں سے سرزد ہوا ہے اس کے لیے نالائکی، نااہلی بہت ہی چھوٹے لفظ ہیں. کیا ضروری تھا کہ شہزادہ اسی وقت گزرتا؟ کیا ضروری تھا کہ ایک شخص کے لیے، ایک شخص شہزادہ ہے تو اس ملک کا ہے، اس ملک سے، میرے ملک سے کئی شہزادے وہاں گئے ہوئے تھے، ہر شخص اپنے وہاں کا شہزادہ ہوتا ہے. اور ہماری وہاں مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں. پتہ نہیں سعودیوں کو شاید یہ بات بھول گئی ہے کہ مکہ کا حرم اور مدینہ کا حرم ان کے حرم نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے حرم ہیں. بیت اللہ پوری امت کا کعبہ ہے، اور مسجد نبوی پوری امت کے لیے مسجد نبوی ہے. بہت خیال لیا ہم نے، بہت. ہم عقیدت سے، احترام سے، ہم تو جالیوں کو چومنے والے ہیں، آپ ہمیں دھکے دینے والے. اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ لکھ دیا، آپ کے مقدر میں یہ لکھ دیا کہ آپ جن کو ہم شہداء کہہ رہے ہیں، ہم تو شہداء کی تعظیم کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے ہیں. یہ آپ ہیں جنہوں نے لاشوں کو کرینوں میں اٹھا کر ڈمپ کیا، صرف اس لیے کہ ہم وہاں غریب الوطن ہیں، صرف اس لیے کہ ہم وہاں مسافر ہیں. ویسے تو لکھتے ہو اہلاً و سہلاً مرحبا ضیوف الرحمان. کیا ضیوف الرحمان جو ہیں ان سے یہ سلوک ہوتا ہے؟ رحمان کے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیوں گھنٹوں آپ نے ٹرین لیٹ کی؟ کیوں گھنٹوں آپ نے اتنے مجمع کو روکی رکھا؟ کیوں گھنٹوں آپ نے اتنے لوگوں کو روکے رکھا؟ اب کہتے ہیں ایران نے شرارت کی ہے، اب کہتے ہیں الجزائری نہیں مانے. بھائی اگر یہ ناکامی تھی، اگر یہ ناکامی تھی ایڈمنسٹریشن کی، تو یہ کسی اور کی نہیں، آپ کی ناکامی تھی. اور آپ معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں ان پاکستانیوں سے، ان پاکستانیوں سے، ان الجزائریوں سے، ان ایرانیوں سے، اور ان دوسرے ساروں سے جن کے ملکوں کے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہم نے نہیں روکا ہے اس کو، ہمارا تو کوئی شہزادہ نہیں گزرا. آپ کہتے ہیں ان کا راستہ نیچے سے ہے، وہ الگ راستے سے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تو سنگے منور کی کنکریاں ہوتی ہیں. بھائی جو مرضی کر لو، ایک بات کا مجھے جواب دو گو. کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر حج کے اس اجتماع میں کوئی شہید ہو جائے تو آپ اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کرینوں سے اٹھواؤ گے؟ اگر آپ وہاں موجود لاکھوں پاکستانیوں سے کہتے، وہ اس تعظیم سے اٹھاتے لاشیں، اس تعظیم سے اٹھاتے میتیں، کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ انسان کی حرمت کیا ہے، انسان کی تعظیم کیا ہے. اب یہ بھی ہمیں سکھانے آنا پڑے گا. میں نے بہت چپ کر لی، میں اس موضوع پر نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن آپ عجیب ہو، آپ کہتے ہو یہ مٹی لے جاتے ہیں. ہم مٹی لے جاتے ہیں، ہم مدینے کی مٹی کو اور مکہ کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. یہ مجھے بتا دیجئے. تھوڑی دیر پہلے تو صبر کے مظاہرے کی بات کر رہے ہیں امام جنہوں نے خطبہ دیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ سے صبر نہیں ہوتا؟ آپ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا؟ آپ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا کہ شہزادہ صاحب آپ وزیر دفاع ہیں کہ آپ وہاں سے نہ گزریں، آپ لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح نہ روندنے کا سامان کریں؟ آپ مجھے یہ صرف ایک بات بتا دیجئے، اتنے گھنٹے آپ نے ٹرین کیوں روکی؟ کیوں رکی ٹرین آپ کے لیے؟ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں ان کی فضیلت زیادہ ہے جو حج کرنے گئے ہوئے تھے. ان کی خدمت آپ پر واجب ہے. اور دوسرا، آپ مفت خدمت نہیں کرتے ہماری، آپ خربوں روپیہ کماتے ہیں. آپ اگر ہمیں فیسلٹی دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا، میں ایک تجویز دے رہا ہوں،
جناب سلیمان بن عبدالعزیز کو، شاہ سعود کو میں ایک تجویز دے رہا ہوں کہ نہ مکہ پوری طرح آپ کا ہے نہ مدینہ پوری طرح آپ کا ہے، اور یہ میں مذہبی حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم آپ سے زیادہ عقیدت رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم آپ سے زیادہ تعظیم کرتے ہوں، آپ مہربانی فرمائیں تمام ملکوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں جو حج کے اس معاملے کو دیکھا کرے۔ سلیمان بن عبدالعزیز صاحب کسی دن آئیے، امیگریشن کے لیے آئیے۔ جب ہم حج کے لیے آتے ہیں ہمارے ساتھ انسانوں والا سلوک نہیں ہوتا، ہماری وہ قابل عزت خواتین، ہمارے وہ پیارے بچے، ہمارے وہ بزرگ جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے، آپ کا ایک شرطا جو امیگریشن پر جو ان پڑھ ہوتا ہے، جسے پوری طرح انگریزی پڑھنی نہیں آتی، وہ انہیں گھنٹوں 1 2 4 6 8 10 12 14 15 16 گھنٹے لٹکا کے رکھتا ہے۔ ارے حاجیوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو انسانوں سے نہیں ہوتی۔